بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آپ سب۔ تو آج ہم بات کریں گے جی اللہ تعالیٰ کے ایک ایٹریبیوٹ کے بارے میں، الحفیظ، یعنی کہ دا پروٹیکٹر، دا پروٹیکٹنگ ون، ٹھیک ہے، دا گارڈنگ، دا ون ہو پرزرو واٹ ایور ہی ہیز کریٹڈ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو تخلیق کیا ہے، اب آگے اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ سو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ اس الحفیظ کے حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے، پروٹیکٹ کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب اس چیز کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں اگر ہم، تو اگر ہم اپنی ہیومن باڈی کی مثال لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نہیں تخلیق کیا ہوا کہ اگر ہم ایک دفعہ نیچے گر جائیں تو انسان ٹوٹ جائے، یہ اس طرح کا اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے کریٹ نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرانگ باڈی بنائی ہوئی ہے کہ اسے حالات سے، اور اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی باڈی دی ہوئی کہ جو کہ اتنی جلدی سے ٹوٹتی بھی نہیں ہے، اور ٹمپریچر کی اگر ہم مثال لیں، مختلف سیزن آتے ہیں، سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، تو لیکن انسان کا جو ٹمپریچر ہے، باڈی ٹمپریچر ہے، وہ ایک خاص رینج کے اندر ہی رہتا ہے۔ اگر ہم مثال لیں کہ سردیوں میں اگر 10 تک ٹمپریچر چلا جائے، تو اگر ہم تھرمامیٹر لے کر انسانی باڈی کا ٹمپریچر اگر ہم میئر کرتے ہیں تو وہ وہی ہوگا جو ہم گرمیوں میں جب 40 سے ابو ٹمپریچر چلا جاتا ہے، اور تب اگر ہم میئر کریں تو تب انسانی باڈی کا ٹمپریچر وہی رہتا ہے جو کہ ایک ہیلدی ہیومن بینگ ہوتا ہے، 36.1 سے 37.2 تک آئی تھنک ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ریگولیٹری سسٹم رکھا ہوا ہے، ایک نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ انسان تاکہ پروٹیکٹ رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سردیاں ہیں، ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے، فریزنگ پوائنٹ تک اگر ٹمپریچر چلا جائے جہاں پر پانی جم جاتا ہے، تو انسان وہاں پر نہیں جمتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کے لیے ہمارا ایک میکانزم اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے، باڈی کا ایک سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ ہیٹ پروڈیوس کرے، یہ ریزسٹ کرے اس ٹمپریچر کو، یہ اپنا ٹمپریچر برقرار رکھے، اور اسی طرح گرمیوں میں بھی اپنا ٹمپریچر برقرار رکھ کے ہم ایک نارمل سطح پر رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے انسان کو، یا کوئی تو ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی زخم آ جاتا ہے، تو یا کٹ لگتا ہے کسی جگہ پر ہمارا، تو آٹومیٹیکلی ہمارے بلڈ سیلز ادھر اکٹھا ہو کر اس زخم کو ہیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خود بخود انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور اسی طرح اگر ہڈی وغیرہ بھی اگر انسان کی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپس میں جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اس طرح سے۔ اور اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم سوچیں ذرا اس چیز کو کہ ایک بچہ ہے، وہ سانس بھی نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، وہ کس طرح اندر زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک رحم بنایا ہوا ہے اندر، ٹھیک ہے۔ بچہ ایک بیگ کے اندر ہوتا ہے جس میں اندر فلوئڈ ہوتا ہے تاکہ اس کو کوشن پرووائڈ کرتا ہے، اگر اس سے تھوڑی ہلکی سی کہ چوٹ وغیرہ باہر سے لگتی ہے تو اس سے وہ فیل نہیں ہوتی، یعنی اگر لگے تو اسے محسوس نہ ہو۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہوا ہے، اور اس کی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ ماں جو کھاتی ہے اسی سے اسے خوراک ملتی رہتی ہے، اسی سے اسے نرشمنٹ ملتی رہتی ہے، اور سانس کے بغیر اللہ تعالیٰ زندہ بھی رکھتا ہے اندر۔ تو یہ سوچنے والی چیز ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق تو کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں گرتے رہتے ہیں، ہم بھی گرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اتنا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم اب روز بائک چلاتے ہیں یا گاڑی چلا کر سفر کرتے ہیں، تو کسی بھی ٹائم خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گر سکتے ہیں ہم، لیکن ان چیزوں سے ہماری حفاظت کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہمیں
جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا سفر کی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ میں اس سواری پر کنٹرول کرنے والا نہیں ہوں، بے شک اللہ ہی ہے جو کسے کنٹرول کر سکتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہی اللہ تعالیٰ ہماری سواری کو بھی کنٹرول کرتا ہے، تو ہم اپنے مقام تک پہنچتے ہیں اور صحیح سلامت اپنا کام کر کر واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک اس کلام کو ہم نے ہی، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ذمہ لیا ہوا تھا کہ میں قرآن پاک کو پروٹیکٹ کروں گا، اس ذکر کو پروٹیکٹ کروں گا، تو آج تک ہر ایک بات ہم تک صحیح سلامت اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اسی طرح اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ کچھ پرندے ہوتے ہیں اس طرح کہ سردیوں اور گرمیوں میں نا وہ اپنا علاقہ چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب سردیاں آتی ہیں تو وہ لائک ساؤتھ کی طرف موو کر جاتے ہیں، ساؤتھ ایریاز کی طرف. تو یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنی سمجھ دی ہوئی ہے، یا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا ہوا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے تم لوگوں نے ادھر موو کر جانا ہے. ان کو سمجھانے والا کون ہے؟ انہیں یہ چیز گائیڈ کرنے والا کون ہے؟ انہیں خود بہت کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ؟ اور اسی طرح لائک کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر ہی انڈے دینے ہوتے ہیں، یا سمندر کے کنارے پر، یا ایک خاص جگہ پر. تو لائک وہ تھاؤزنڈز آف میلز سمندر کے اندر سفر کرتی رہتی ہیں، لیکن جب ان کا وہ ٹائم آتا ہے انڈے وہ اسی جگہ پر ہی آ کر دیتی ہیں. یہ ایک میکانزم ان کا بنا ہوا، ایک سسٹم بنا ہوا ہے ان کا بھی. تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھائی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کرے. اس طرح آیت الکرسی کا کافی دفعہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جو فضائل بیان کروائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم سونے سے پہلے اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے کہ جو کہ صبح فجر تک ہماری حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلام اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نازل نہیں فرما دیا، یہ ہمارے لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم اسے سمجھیں، اسے پڑھیں اور اس سے ہم پروٹیکشن حاصل کریں. لائک جب کوئی ڈرتا ہے، ہم ڈرتے ہیں تو ہم آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی کا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی سپیچ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لائک کہ زمین و آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو کہ ہماری حفاظت فرمائے یا ہماری حفاظت کرے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں nothing is more magnificent than آیت الکرسی. کہ پوری زمین و آسمان میں آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اہم یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت الکرسی از دا اسپیچ آف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اپنا عرش کا ذکر فرما رہے ہیں اور اپنا مرتبہ بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے لے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. سو دیٹ واز دا نیم آف اللہ الخبیر، حفاظت کرنے والا، دا پروٹیکٹر، دا گارڈنگ ون، دا ون ہو پریزرو واٹ ایور ہی ہیز کریٹڈ. کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو بنایا ہے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا جی. میں اللہ پروٹیکٹ اس سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہ ایک دعا بھی ہوتی ہے جب ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فی امان اللہ، کہ اللہ کے امان میں رہو تم، یعنی کہ اللہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا رہے. سو
फी मान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।